الصلوۃ والسلام ہے، پروردگار عالم نے سیدہ ہاجرہ عطا فرما دی. چھوٹی سی بچی ہے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خامند حضرت خلیل کے ساتھ مائی ہاجرہ کا نکاح کر دیا. جوان ہوئی، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے. 2 بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام جن سے ہزاروں نبی پیدا ہوئے، اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی آل میں سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تشریف لائی. اللہ میاں نے آزمایا فوراً، اس کو حق حاصل ہے، وہ جس طرح سے چاہے آزمائے. بے نیاز جو ٹھہرا، اب آدائی میرے خلیل، اس ہاجرہ کو بھی ساتھ لو، اس بچے کو گود میں لو، اور میرے بیت اللہ کی بنیاد میں ڈلواؤں گا، انہیں دونوں کو میدان میں چھوڑ کے آؤ. سیدہ ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ساتھ لو، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ساتھ لو، میدان میں چھوڑ کے آؤ. www.shahideislam.com ساتھ ہے حضرت ہاجرہ، بچہ گود میں ہے، اور خدا بڑا کارساز ہے. میں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ کتنا بے نیاز ہے اور وہ کتنا قادر مطلق ہے. ذرا اس کے حکم تو دیکھو. یوں فرمایا، خلیل، یہ جو میری بندی ہاجرہ ہے، جب میدان میں چھوڑ کے چلو تو اس کو خدا حافظ کہنے کی تمہیں اجازت نہیں، یوں کہنے کی اجازت نہیں کہ میں تمہیں یہاں بٹھا کے جا رہا ہوں. بغیر بولے، بغیر کہے یہاں چھوڑ کے واپس ہو جاؤ. حضرت ہاجرہ گود میں لے کے اسماعیل علیہ السلام کو بیٹھ گئی، اور ابراہیم علیہ السلام واپس ہو لیے. تو پہلے تو سمجھی کہ شاید یہ کسی ضرورت کے لیے چلے ہوں گے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دور پہنچ گئے. اب حضرت ہاجرہ کو خیال ہوا کہ یہ تو کہیں اور چلے ہیں. ذرا دماغ میں تصور تو بتاؤ، 100 میل میں کوئی آبادی نہیں، کوئی بستی نہیں، کوئی بندہ نہیں، کوئی چرندہ پرندہ نہیں، کچھ بھی نہیں. حضرت ہاجرہ نے آواز دی، ہے ابراہیم کہاں چلے؟ ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کے نہ دیکھا، پھر آواز لگائی، او میرے ابراہیم کہاں چلے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح. مڑ کے نہیں دیکھتے. دل میں آیا کیا بات ہوئی، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ عرب کی قداور مائی، تندرست مائی، پیغمبر کی گھر والی، اور ایک نبی کو گود میں لیے بیٹھی ہے. دوڑ لگائی حضرت ہاجرہ نے، اور دوڑ کر حضرت خلیل کا راستہ آ کے روک لیا، اور دامن پکڑ کے کہنے لگی، خدا کے لیے بتاؤ، مجھے میں جوان عورت ہوں، یہ تمہارا لگتے جگر ہے، نور نظر ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے، یہاں پرندہ کوئی نہیں، چرندہ کوئی نہیں، آدمی کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے چلے ہو؟ اور اللہ پاک کا حکم ہے، میرے خلیل خبردار، میری اجازت کے بغیر زبان کو حرکت نہیں دینی. اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر نبی اپنے لبوں کو حرکت نہیں دیتا، اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتا، ہاں نہ نہیں کر سکتا جب تک اس مولا کا حکم نہ ہو، جب تک اس کی اجازت نہ ہو، اس وقت تک وہ ہاں نہ نہیں کرتا. حضرت ہاجرہ پلہ پکڑے کھڑی ہے اور پھر رونے لگی، خدا کے لیے میرا قصور بتاؤ، میرا جرم بتاؤ، میری خطا بتاؤ، میرا گناہ بتاؤ، میں معافی چاہوں گی. کس جرم کی پیدائش میں مجھے یہاں چھوڑ کے چلے ہو؟ حضرت ہاجرہ سوچتی ہے کمال ہی ہو گیا، بولتے بھی نہیں. اللہ کی اجازت کے بغیر نبی پیغمبر اپنی گھر والی سے کلام نہیں کرتا، اور ہم لوگ باوجود منع کرنے کے پرائی عورتوں سے گپے مارتے ہیں.
حضرت سیدہ ہاجرہ نے پوچھا او خلیل کہیں اس پروردگار کا یوں حکم تو نہیں؟ اب بتاؤ حکم بھی ہے اور بیوی پوچھ رہی ہے، ایمانداری سے بتاؤ، مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو ہو، ہاں کہنے میں کیا حرج تھا؟ اگر خلیل ہاں کہہ دیتے ہیں اس میں کیا حرج ہے؟ اندازہ لگاؤ اللہ کی حضور میں نبی پیغمبر رسول کتنے اس کے در کے محتاج ہیں، اس کی اجازت کے بغیر نبی ہاں نہیں کہتا۔ خدا کی ذات ہماری سمجھ میں ہی نہیں آئی آج تک، موت کے وقت تو وہ خود ہی سمجھا دے گا، جب لگے گا نا موت کا جھٹکا پھر تو خدائی سمجھ میں ہماری ضرور آ جائے گی، لیکن اس وقت سمجھ میں آنے سے بنے گا کچھ نہیں، بنے گا کچھ نہیں اس وقت سمجھ میں آنے سے۔ حضرت ہاجرہ نے پھر کہا خلیل کہیں اس پروردگار کا یوں حکم تو نہیں؟ نبی کسی بھی ظلم نہیں کرتا، نبی کسی کو ستاتا نہیں، نبی کسی کو پریشان نہیں کرتا، کیا بات ہے؟ کہیں اس کا یوں حکم تو نہیں؟ حضرت خلیل کے منہ میں زبان بھی ہے لیکن ذرا سا سر کا اشارہ کیا، ہاں یوں بس۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت ہاجرہ وہیں بیٹھ جاتی، دھاڑ دھاڑ کرتی، آئے مر گئی، آئے مر گئی، میرا تیرے ساتھ نکاح نہ ہوتا، میں تیرے نال نکاح نہ پاواں، ہاں کیا میں خرچہ تیرے نال ہو کے، بال میری گودی ہے، این کو تو گھن ونج اپنے کو، اے میرے متھے کیوں مریں ہو؟ کمال ہے حضرت ہاجرہ کی، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو سیدہ ہاجرہ کی قبر مبارک پہ آمین کہو۔ اور خدا کی رضا جوئی ہو تو ایسی ہو، خدا کو خوش کرنا ہو تو ایسا ہو، خدا کو ماننا ہو تو ایسا ہو۔ جہاں کھڑی تھی یہاں نہیں بیٹھی، بلکہ پیروں کے نشان تھے نا، جہاں حضرت خلیل پہلے بٹھا کے آئے تھے دوڑ کے گئی اور وہیں جا کے بیٹھی اور کہنے لگی خلیل پھر چلے جاؤ، میں جانوں رب جلیل جانے۔ اب تو ہمارے دلوں کے خدشات ہی نہیں نکلتے، ہمارے دلوں میں یقین ہی نہیں جمتا۔ وہ یقین جو ہم پیغمبروں کو ہوتا ہے وہ ہمیں کہاں نصیب ہو سکتا ہے؟ جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کو اللہ پاک نے یقین بخشا، وہ ہمیں کہاں مل سکتا ہے؟ ہمارا تو آدھا چتر ہے، آدھا بٹیر ہے، صبح کچھ ہے، شام کو کچھ ہے، کچھ ہے۔ اس صورت میں کیا آدمی آگے بڑھ سکتا ہے جو ہماری صورت بنی ہوئی ہے؟ وہ کون سی صورت ہوگی جو ہم لوگ آگے بڑھ کر کے نکلیں گے؟ سیدہ ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام وہیں جا بیٹھی جہاں حضرت خلیل بٹھا کے آئے تھے، تھوڑی سی کھجوریں ہیں، تھوڑا سا پانی ہے، گود میں لخت جگر کو لیے بیٹھی ہیں، بڑی اللہ اللہ کر رہی ہیں۔ آج اللہ اللہ کرنے کا چسکا نہیں، اور اللہ اللہ کرے، جوانی میں فرصت نہیں ہے، بڑھیپے میں ویسے نہیں اٹھا جاتا، وضو کرنے کی ہمت نہیں رہتی، قبر میں اللہ اللہ کرنے کون دے گا؟ بچپن ویسے کھیل کی نظر ہو گیا، جوانی بدماشیوں میں کٹ جاتی ہے، ویسے بکواسات میں ختم ہو جاتا ہے۔ اسی کو مجذوب کہتا ہے، جو کھیلوں میں تو نے، جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گوایا، تو بدمستیوں میں جوانی گوائی، جو اب غفلتوں میں بڑھاپا گوایا، تو بس یہ سمجھ زندگانی گوائی۔ بچپن کھیل کی نظر ہو گیا، کھیل میں چلا گیا، کوئی بات نہیں، بچہ گالیاں بکتا ہے تو کیا ہوا، کنجریوں کے گیت گاتا ہے تو کیا ہوا، بڑوں کی بے ادبی کرتا ہے تو کیا ہوا، ماں باپ کی بے عزتی کرتا ہے تو کیا ہوا، ابھی بچپن ہے، جوانی کا نشے میں کٹ گئی، بڑھاپے میں ویسے کچھ نہیں بل پڑتا، نتیجہ یہ مرتے وقت ایمان کی رتی پول پلے موجود نہیں۔ کون اللہ اللہ کرے؟ اتنی اللہ اللہ کیا کرتے تھے عورت مرد۔ ایک مائی بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے، اللہ کے گھر کا چکر لگا رہی ہے اور کہتی ہے مولا
اس محبت کی قسم جو تجھے میری ساتھ ہے. کسی سننے والے نے کہا لڑکی ایسا مت کہو. کہنے لگی کیوں؟ کہ تجھے خدا سے محبت ہونی چاہیے. وہ کہنے لگی اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو دنیا ساری سوچتی ہے میں جا کر خدا کا نام لیتی ہوں, مجھے یہ توفیق ملتی ہی نہ. کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم تو مسجد میں جائیں گے ہی نہیں. ذرا ایمانداری سے سوچو, ہمارا جس سے بگاڑ ہوتا ہے شادی میں اس کو آنے دیتے ہیں, بلکہ شرط لگا لیتے ہیں اگر فلاں بیٹھے گا تو میں نہیں بیٹھوں گا. وہ آئے کیسے؟ اور خدا جس کو اپنے دربار میں نہ آنے دے, خدا جس کا سجدہ منظور نہ کرے, خدا جس کی توبہ قبول نہ کرے, خدا جس کی خدائی اور اپنی اللہ اللہ اس کے نام زبان سے قبول نہ کرے, اس کو آنے ہی نہیں دیتا. دنیا کا دستور ہے. شادیوں میں جس سے بگاڑ ہوتا ہے اس کا نیندرا نہیں لوگ لیتے. اگر وہ آ کے ڈال بھی دے سٹ بھی دے پھینک دیتے ہیں, لے جاتے رہے نوترے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, چاون اپنا. تو یہی خدا کی خدائی کا حال ہے. جس کا وہ قبول نہیں کرتا اس کا پیسہ نیک کام کی طرف آنے ہی نہیں دیتا. لوگ بڑے خوش رہتے ہیں ہم مولویوں کی بہکائی میں کبھی نہیں آئے, خدا کرے تو قبر تک نہ آوے. سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھوک لگی, پیاس لگی, کھجوریں ختم, پانی ختم. بھوک اور پیاس کی وجہ سے ماں کی چھاتیوں سے دودھ اترنا بند ہو گیا. اتنی لمبی زبان اسماعیل علیہ السلام نے نکال دی. بھوک اور پیاس کی وجہ سے بےتاب ہو گئے, ایڑیاں رگڑنے لگی ماں کی گود میں. اماں کا دل دکھنے لگا, الہی اب میں کیا کروں. 2 پتھر کھڑے کیے, ایک اوپر رکھ کے ذرا سی چھاؤں بنائی, نیچے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا. اور پھر قرآن کریم کہتا ہے, اللہ فرماتے ہیں میری رحمت کی طلب میں, میری برکت کی طلب میں, میری جستجو میں, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہے مائی, کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھتی ہے. اس پہاڑی پہ سے چڑھتی ہے, اگلی پہ چڑھنے کے لیے ڈھلوان آ جاتی ہے, نچان آ جاتی ہے, بچہ نظر نہیں آتا, دوڑ کر چڑھتی ہے. قرآن کو پیار آیا, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. میری بندی حضرت حاجرہ کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی تھی, کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھتی تھی. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. اور حج کرنے والوں, عمرہ کرنے والوں, میرے گھر کا طواف کرنے والوں, اور لوگوں میرا اعلان سنو, خدا کا اعلان سنو, خدا کا پیغام سنو. فرمایا لوگوں آئندہ چلنے کے بعد چاہے اسماعیل علیہ السلام کیوں نہ ہو, چاہے یعقوب علیہ السلام کیوں نہ ہو, یوسف علیہ السلام کیوں نہ ہو, اسحاق علیہ السلام کیوں نہ ہو, ایوب علیہ السلام کیوں نہ ہو, موسیٰ کلیم اللہ کیوں نہ ہو, عیسیٰ روح اللہ کیوں نہ ہو, الیاس علیہ السلام کیوں نہ ہو, کوئی بڑے سے بڑا رسول ہو, بڑے سے بڑا پیغمبر ہو, صحابہ میں ابو بکر صدیق جیسا کیوں نہ ہو, فاروق اعظم جیسا کیوں نہ ہو, عثمان ذی النورین جیسا کیوں نہ ہو, علی مرتضی جیسا کیوں نہ ہو, سیدنا حسن حسین جیسا کیوں نہ ہو, میرے نبی کی لخت جگر فاطمہ جیسی کیوں نہ ہو, عائشہ صدیقہ جیسی کیوں نہ ہو, ابدال کیوں نہ ہو, غوث کیوں نہ ہو, قطب کیوں نہ ہو. قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا, اصول بنا دیا, ضابطہ بنا دیا, طریقہ بنا دیا. حاجرہ ہمیں تو نے مجھ پر توکل کر لیا, سارا جنگل تو اکیلی میرے نام پہ بیٹھ گئی. تیرا معصوم بچہ اتنی زبان نکال بیٹھا, تو نے پھر بھی میرا ہی نام لے کر تلاش کرتی پھری. چکر لگایا نا تو کانوں میں کہیں سے آواز آئی. اب حضرت حاجرہ کے آنسو آ گئے.
اور فرمانے لگی میں نے آواز سن لی، اگر میرا لخت جگر چل بسا پھر میں تیری امداد کا کیا کروں گی؟ آ کے کیا دیکھتی ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام نے روتے ہوئے وہ جو زمین میں ایڑیاں رگڑی، یہاں سے زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ پانی پیو جو بھوک کا بھی کام دے گا، پیاس کا بھی کام دے گا۔ یہاں دیکھ لو ہر دوسرے مہینے ساڈا نلکا خراب ہے جی، اگو مستری آندا جی خراب تو ہونا تھی، اب پانی تلے لہوینن۔ زمین کے نیچے پانی کی انتہا نہیں، پانی نیچے اتر گئے، آخر پانی نلکے کامیاب نہیں، ٹیوبویل جواب دے گئے۔ کتنے ہزار سال کا عرصہ گزر گیا، 4 ٹیوبویل 24 گھنٹے چلتے ہیں، پوری دنیا میں زمزم جاتا ہے، پوری دنیا وہاں پیتی ہے، آج تک زمزم کے پانی کے رنگت میں، ذائقے میں، برکت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ اور سچی پوچھو نا، شہر بدل گیا، بازار بدل گئے، راستے بدل گئے، اونٹوں کے بجائے گاڑیاں آ گئیں، ہوائی جہاز آ گئے، سب کچھ بدل گیا، سب کچھ بدل گیا۔ اگر نہیں بدلا تو زمزم کا پانی نہیں بدلا۔ بیان ہی وہی پانی جو اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے نکلا تھا، وہی پانی آج موجود ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے، حاجی چل نہ سکے، اسے بھی ریڑی میں بٹھا کر اس علاقے سے گھسیٹا جاتا ہے جہاں مائی ہاجرہ